الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتے۔ فساد کہتے ہیں بگاڑ کو، اور کبھی یہ بگاڑ چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے، کبھی بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ پوری جو ہے مملکت میں ہوتا ہے، کبھی یہ گھروں میں فساد ہوتا ہے، کبھی بائیوں میں فساد ہوتا ہے۔ اور یہ فساد جو ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ جی اللہ رب العزت کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جوڑ کو پسند کرتے ہیں، درگزر کو پسند کرتے ہیں، اور یہ فساد کئی دفعہ انسان کے گھروں میں تباہی لے کر آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ گھروں میں جھگڑا اور فساد اس وجہ سے ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے گھر میں غربت ہے، تو اس وجہ سے گھر میں حالات میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی، تو ہم غربت کو بنیاد بنا کر یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جھگڑے اس لیے چلتے ہیں کہ جی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر غربت کی وجہ سے گھروں میں فساد ہوتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں فساد ہوتا۔ مرد تو مرد، گھر کی خاتون گھر کے اتنے کام کرتی تھی، اللہ کے نبی کے پاس گئی اور تشکو مجل یدیہا، اپنے ہاتھوں کے چھالوں کی شکایت کر رہی تھی، ابو جان یہ دیکھیں کہ اتنا گھر کے کام کرتی ہوں، چکی پیستی ہوں کہ گھر میں جو ہے یہ چھالے پڑ گئے۔ تو یہ غربت کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے، اللہ کے نبی کے گھر سے باہر نکلے، اور ایک چمڑے کی بدبودار جو ہے وہ چمڑا پہنا ہوا تھا، اپنے جسم کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور کہتے ہیں واللہ لو کان فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ ہوتا میں وہاں سے کھا لیتا۔ غربت کا یہ عالم تھا۔ کہتے ہیں یہاں سے میں جا رہا تھا، ایک یہودی کے باغ میں یوں جھانکا، اس نے کہا مالک یا عربی، اے عربی کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہیں یہ ڈیل پسند ہے کہ یہ ایک ڈول پانی کا میرے اس کنویں سے نکالو، ایک کھجور دوں گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی بالکل پسند ہے۔ کہا اندر آ جاؤ۔ میں اندر گیا، میں ایک ڈول نکالتا، وہ ایک کھجور مجھے دے دیتے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے بر وقت دے دی جائے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، چلے۔ تو کہتے ہیں میں نے جو ہے پانی نکالتا رہا، تھوڑی دیر بعد جو ہے اتنی کھجوریں جمع ہوگی، میری مٹھی بھر گئی۔ میں نے کہا بس ختم، اور مزید کام نہیں کیا، بس گزارا زندگی کا ہو گیا، پیٹ بھر گیا تو ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ جو ہے کہ غربت جو ہے یہ گھروں میں جھگڑے فساد کا باعث نہیں ہوتی،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں نمکث شہرن، مہینہ ہم گزار دیتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن محبتوں کا یہ عالم تھا کہ دنیا آج بھی مثال دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں سب سے انا خیرکم لأہلہ، میں گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جو گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک سے رہے ہم اس کو زن مرید کہتے ہیں۔ یہ زن مرید نہیں بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنے والا انسان ہے۔ ساس بھی اس کو تانے دیتی ہے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں بیوی کا زن مرید بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو کئی دفعہ گھروں میں جھگڑے فساد اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ یہ غربت ہے، اور اس وجہ سے کئی دفعہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے فیملی ممبر زیادہ ہیں، ایک ہی بلڈنگ ہے، سارے بھائی رہتے ہیں، یہ فیملی کے سارے افراد زیادہ ہیں تو اس وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ازواج مطہرات یہ ساری کی ساری اکٹھی رہتی تھی۔ صحابہ کرام کی ایک ایک شادیاں، کسی کی 3 4 شادیاں، ان کی ازواج ساری اکٹھی رہتی تھی لیکن جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو آج ہمارے سامنے چھوٹی سی صورتحال آتی ہے، جھگڑے آتے ہیں، ہم ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک اور ترتیب بھی ہے، ہم کہتے ہیں چلو جی بیوی کو طلاق دے دو، جان مکاؤ۔ یہ نہیں سوچتے کہ جی اگر اس کو طلاق دے دی ہم ان مسئلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچتے کہ جس وجہ سے یہ طلاق کی نوبت آئی ہے۔ ایک ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ جی 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے کئی دفعہ ایک تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہتے تھے 2 بلاک ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے بیچ میں سیمنٹ لگایا جاتا ہے۔ اگر یہاں چند بلاک رکھے ہوں، سیمنٹ نہ لگا ہو، چھوٹا سا کمزور بچہ بھی دھکا دے گا نا، وہ دیوار گر جائے گی۔ اور سیمنٹ لگ جائے تو یہ دیکھیں سارے مل کے بھی اس کو کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2 لکڑیوں کو کئی دفعہ جوڑنے کے لیے کیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیل لگ جاتی ہے تو وہ مضبوط لکڑی بن جاتی ہے۔ اور 2 کپڑوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں سلائی کی ضرورت ہوتی ہے، سلائی لگتی ہے بہترین سوٹ بن جاتا ہے۔ لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ویلڈنگ لگ جاتی ہے مضبوط لوہا بن جاتا ہے، اسکرو لگ جاتا ہے مضبوط پل بن جاتا ہے۔ تو آخر کو تو انسان سوچے کہ یہ 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے اگر یہ چیز لگی تو میاں بیوی میں جوڑ کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی؟ آخر تو کوئی چیز ہوگی کہ جو اس رشتے کو بھی جوڑ دے گی، اس رشتے کو توڑنے سے بچا دے گی۔ وہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بذات الدین، کہ تم جو ہے دین، جس گھر میں دین ہوگا وہاں رشتے مضبوط ہوں گے، وہاں غربت کے باوجود جو ہے شکر گزاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک جاننے والے نے آج ایک واقعہ سنایا، یہی کراسنگ کا واقعہ ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے عید رمضان میں یا عید کے بعد مسجد کے امام کو اپنے گھر بلایا، تو اس کو کھانا کھلایا، گپ شپ ہوئی، چونکہ اچھا تعلق تھا، نمازی تھے وہ۔ تو میں نے پوچھا امام صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگے اب تو بہت اچھی ہو گئی، خوش تھے، چہرے سے خوشی یوں ٹپک رہی تھی۔ کہ اب جو ہے مسجد والوں نے اس دفعہ بونس بھی دیا ہے اور میری تنخواہ 15,000 روپے کر دی ہے۔ خوشی کی انتہا ہے۔ 2 دن پہلے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، آج پھر سنایا۔ 2 دن سے میں اتنا
وہ تھا، میں نے کہا یا اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکر کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ کہ اتنا مل گیا تو شکر، اللہ نے میرے ساتھ بڑا کرم کیا ہے، خوشی ان کے چہروں سے یوں نظر آتی ہے، اور ہماری ناشکری کی انتہا ہے، ہماری ناشکری کی انتہا ہے۔ تو کئی دفعہ یہ میاں بیوی میں جو ہے اگر دینداری ہوتی ہے تو یہ غربت پہ روکھی سوکھی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور یہ شکر جو ہے انسان کو پھر اچھی زندگی دیتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر اس وجہ سے تباہ ہوا کہ جی گھر میں غربت تھی، یا غربت سے مراد یہ کہ ہم گھر کے وسائل پورے نہیں کر سکا۔ بھائی جس کے گھر کا خرچہ 3 لاکھ ہے، اس کی آمدن 2 لاکھ ہے، ہم اس کو بھی غریبی کہیں گے نا؟ تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ جی کیا کروں، کہتے شادی کر کے پھنس گیا۔ اور کئیوں نے تو یوں فیملی پلاننگ کی ہوتی کہ جی میں مزید جو ہے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا، تو مزید بچے بھی نہ ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ کئی دفعہ ہم جو ہے حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں کہ جی اب بچہ آئے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور وہ اپنا نصیب خود لے کر آئے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ہم کوئی ایسا ہیلا کر دیں جس سے اولاد نہ ہو؟ کہا کر لو، لیکن جس روح نے زمین پہ آنا ہے وہ آگے رہے گی، کچھ نہیں کر سکتے تم۔ تو ہم جو ہے رازق نہیں ہے، وہ رازق وہ اللہ ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق اسی ٹائم لکھ دیا جاتا ہے، اس کا وسیلہ میں بنوں یا کوئی اور بنے، اس کو رزق اللہ نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا، ہم تو رازق نہیں ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم غربت سے بچنے کے لیے یہ بھی گناونے کام کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم گھروں میں سکون چاہنے کے لیے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ چلو جان ہی چھوٹ جائے گی۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اپنے آپ کو جتنا انسان اس فطرت سے دور رکھے گا پریشان رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اس کے ہر آنے والا دن اس کے لیے پریشانیاں ہی لے کر آئے گا۔ زندگی کمپرومائز کا نام ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں عورت میں کوئی ایک برائی نظر آئے تو اس میں چند اچھائیاں ڈھونڈ لیا کرو، اچھائیاں بھی ضرور ہوں گی۔ ہم ایک برائی کو لے کر اپنا گھر، اپنے بچوں کا گھر تباہ کر دیتے ہیں، اور اس میں خصوصاً والدین کی ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے، بیٹی کہتی ابو میرے ساتھ یوں ہوا، میری فلاں ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو باپ کہتے ہیں بیٹی میں آپ کو سنبھال سکتا ہوں، آپ آ جاؤ۔ بیٹی کو شے یہ والد دیتا ہے، بیٹی اپنا گھر ویران کر دیتی ہے۔ وہ بچے جو اس کے جو ہے جسم کا حصہ تھے وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ساری عمر یہ عورت ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، اور اس کے پیچھے اس والد کا ہاتھ ہوتا ہے، اس والدہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ رشتوں کو بچانے کے لیے کہ بھی انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اب طلاق دینی ہے، علماء سے ایک مشورہ کر لیا کرو، کبھی بھی دوستوں سے مت مشورہ کریں، کبھی بھی اپنے والدین سے مت مشورہ کریں اس معاملے میں۔ بچیاں بھی علماء سے مشورہ کریں، بچے بھی علماء سے مشورہ کریں۔ بچی اگر اپنے والد سے کرے گی، والد کہے گا چھوڑ کے آ جاؤ۔ بچہ اپنے والدین سے کرے گا، والدین اپنے بچے کی راحت کا خیال کرتے کہیں گے تباہ چھوڑ دو، اور یوں جو ہے یہ گھر بستا ہوا گھر ویران ہو جائے گا۔ اور ایک اور کام بھی جو ہے، ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، معاشرے کی نبض کو سمجھتے نہیں ہیں، اور
مغرب کی یلغار کو بھی نہیں سمجھتے. مغرب نے کیا کیا؟ ان کے ہاں خاندانی نظام اس طرح مضبوط نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ جس طرح اسلام میں ہے اس طرح وہاں نہیں ہے. انہوں نے جو ہے میاں بیوی کے رشتے کے اوپر جو ہے لطیفے بنانا شروع کر دیے. بیوی کو ایک بے فائدہ سی چیز سمجھنا شروع کر دیا، اور ہم وہ لطیفے یوں فارورڈ کرتے ہیں. ایک بندہ لڑائی کر رہا ہے بیوی سے، اتنے میں دوست کی طرف سے لطیفہ آیا کہ بیوی سے جان چھڑانے کا. وہ کیا کرے گا؟ وہ طلاق دے دے گا، اور اس کے پیچھے اس دوست کا ہاتھ ہوگا. اس نے جو ہے اس آگ کو یوں جو ہے تپش دی. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، بخاری شریف کی روایت ہے. وہ ہم میں سے نہیں جو لیس منا من خبب، جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے برخلاف کر دے، یا مرد کو اس کی بیوی کے برخلاف کر دے کہ جی چھوڑو، کیا ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. بیوی ایک ٹینشن ہے، اس کو کیا پالا ہوا ہے. شیطان، مسلم کی روایت ہے، جب انسان جو ہے دو میاں بیوی میں جب شیطان لڑائی کرواتا ہے تو شیطانوں کی جب بڑی کانفرنس ہوتی ہے اس میں اس شیطان کو گلے لگاتے ہو بڑا شیطان کہ تو نے زبردست کام کیا، میاں بیوی میں تعلقات ختم کروائے. جس کو آج ہم سمجھتے ہیں ٹینشن ہے، یہ سکون کا باعث ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے رشتے اس لیے دے ان سے سکون حاصل کریں. تو طلاق میں جلدی مت کریں. اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے مت اجاڑیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. ہر آفس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر آپ نوکری سے ریزائن دیتے جائیں گے، ہر مہینے آپ کو جو ہے کمپنی چھوڑنی پڑے گی. زندگی کمپرومائز کا نام ہے، سمجھوتے کا نام ہے. کچھ رشتوں پہ انسان کو سمجھوتا کرنا چاہیے، اور طلاق دے کر اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل مت خراب کریں. یہ بچے جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہر وقت ماں باپ کا جھگڑا ہے، ہر وقت ماں باپ کا جھگڑا ہے، تو یہ بچے جو ہے باغی بن جاتے ہیں. یہ غصہ جو ہے آپ کا کمال نہیں ہے، عیب ہے. یہ آپ کے اوپر بدنما یا ہمارے اوپر بدنما داغ ہے. اگر ہم سمجھتے میں گھر میں غصہ کرتا ہوں تو ہم انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے انسان ہیں. ہم پڑھے لکھنے ہونے کے باوجود جاہل سے بھی کم تر انسان ہے اگر گھر میں ہمارے ہر وقت غصہ چل رہا ہے، ہر وقت لڑائی چل رہی ہے. بیوی بھی پناہ مانگتی ہے کہ جی یہ کیا بدتمیز انسان آ گیا. بھائی ہم مسلمان ہیں، اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے بچے اور بیوی ہیں. لوگوں کے سامنے ہم جی سر اور جی سر یس سر کہیں اور گھر میں ہم بدتمیز بنے رہیں. یہ دین اسلام کا مزاج نہیں. اور گھروں کے ٹوٹنے کی ایک اور وجہ بھی آج کل کچھ کیسوں میں ایسے سامنے آتی ہے کہ شوہر گھروں میں ٹائم نہیں دیتے. انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ایک مشین بنایا ہوا کمانے کے لیے. صبح سے شام تک جو ہے رات 10-11 بجے تک آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ میں پھر کام کاج کے سلسلے میں موبائل ہوتا ہوگا. موبائل ہوتا ہے تو بچے اور بیوی دیکھتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے جس طرح کسی انسان ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، وہاں جو ہے سو گیا. تو یہ فیملی آپ کی ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے اس وقت جب ہم اپنے فیملی کو ٹائم نہیں دیتے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی میں کیا کروں، میں کماتا بھی تو انہی کے لیے ہوں. بھائیو، کئی دفعہ بیوی کو کمائی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ توجہ نہیں دیں گے،
کوئی اور یہ توجہ دے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ یہ توجہ نہیں دیں گے، کوئی اور یہ محبت دے گا تو گھر تباہ ہو جائے گا. اپنے ہاتھوں سے اپنے اس محل کو مت گرائیے. گھروں میں دین کو زندہ کیجیے اور گھروں میں سنت نبوی کو زندہ کیجیے. گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت دیجیے. آپ یقین کریں، بخاری شریف کی طویل روایت، ویسے روایتیں 3 لائن کی، 4 لائن کی، 5 لائن کی ہوتی ہیں، کھول کے کوئی دیکھ لے. سب سے لمبی جو روایت ہے وہ اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہانی سنانے کی ہے، دلجوئی کے لیے ہے. 11 حدیث ام زرعہ کے نام سے حدیث ہے. 11 عورتوں کے اللہ کے نبی نے کہانی سنائی، فلاں شوہر ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں فلاں. فرمایا اے عائشہ، میں جو ہے تیرے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرعہ ام زرعہ کے لیے تھا، لیکن سب سے یہ اچھا شوہر تھا 11 میں سے، لیکن ابو زرعہ نے اے عائشہ ام زرعہ کو طلاق دے دی تھی، مجھے تو طلاق نہیں دوں گا. اتنا بیوی کو سپورٹ کرنا، اتنا اس کو فیور دینا، اتنا اس کو مضبوط کرنا، تجھے میں کبھی طلاق نہیں دوں گا. وہ بیوی کتنی خوش ہوگی. ہم بات میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو نے فلاں مسئلے میں بات کی، چھوڑ دوں گا. ہمارے خاندان میں 2 دن پہلے ایک جرگہ بٹھانا تھا یہیں، تو جو ساتھی تھے میں نے کہا کہ جی وہ جس کا جرگہ جس کو بٹھانا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، اس کی بیوی تو بڑی شریف ہے، تو اسی سے بات کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے معاملہ جلدی نمٹ جائے. کہا ہاں، لیکن وہ تو بیوی کو بھی کہتے تو نے اگر اس مسئلے میں بات کی میں تجھے طلاق دے دوں گا. یعنی اتنا اس کو جو رسی پہ لٹکا کے رکھا ہوگا، وہ بیوی کب اس گھر کو اپنا سمجھے گی. وہ یہ سوچے گی کہ جی اس نے کسی وقت مجھے چھوڑ دینا ہے، وہ وفاداری کیسے کرے گی پھر. تو چند باتیں تھی بے ترتیب سی آپ کے سامنے گوشے گزار کر دی. اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.